Abiding by the traffic rules. ٹریفک رولز کی پابندی میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو لازماً ایک اچھے مؤثر شہری کو ملحوظ رکھنی چاہیے. ان میں ایک سیٹ بیلٹ کو باندھنا ہے. یہ سیٹ بیلٹ کا باندھنا ایک بہت آسان کام ہے. اگر یہ ہماری عادت بن جائے تو ہمیں محسوس بھی نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور اس حادثے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو وہ اس حادثے کے نتیجے میں بڑے شدید زخم کھاتا ہے. بعض اوقات بعض لوگ اپنے جان کھو بیٹھتے ہیں ایک معمولی سی بد احتیاطی کی وجہ سے. اس وجہ سے یہ روٹین کا ایک معمول بنانا ضروری ہے کہ جب بھی ہم گاڑی پر سوار ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ سبھی، صرف ڈرائیور نہیں، صرف آگے بیٹھنے والا فرد نہیں، بلکہ سبھی کو چاہیے کہ وہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں، اس لیے کہ سبھی کی جان قیمتی ہے. سبھی کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور انہوں نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو. اسی طرح سے انڈیکیٹرز کا استعمال بڑا ضروری ہے. بہت سے حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو دائیں یا بائیں مڑنا ہے، لیکن وہ کسی قسم کا کوئی اشارہ کیے بغیر مڑ جاتا ہے. یہ ایک قوم کے ٹریفک کے ڈسپلن میں بندھنے کا ایک اظہار ہے کہ انسان چاہے دائیں بائیں کسی کو آتا جاتا نہ دیکھے، وہ مڑنے کے لیے اپنے انڈیکیٹر کو استعمال کرے. ہم کو اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ جاننا چاہتے ہیں، سامنے سے آنے والی گاڑی جاننا چاہتی ہے کہ آپ مڑنا چاہتے ہیں یا نہیں مڑنا چاہتے. اس میں ہم کو اگر انڈیکیٹر کی سہولت حاصل ہے تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا اعلان کرنا چاہیے انڈیکیٹر کے ذریعے سے کہ ہم اب اپنی گاڑی، اپنی سواری موڑنے والے ہیں، جس سے کہ ٹریفک میں ڈسپلن آپ سے آپ پیدا ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کے مڑنے کے فیصلے کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہونے کے نتیجے میں اپنی سواری کو اس کے مطابق چلائیں گے، ایڈجسٹ کریں گے. اسی میں ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اکثر اوقات بڑی سڑکوں میں لینز بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ سڑک کو 2، 3 یا 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو سب سے دائیں والا حصہ ہے وہ تیز چلنے والوں کے لیے ہے جو آگے جانا چاہتے ہیں، اور بائیں جانب جو حصے ہیں لینز کے، اس میں لوگ ذرا نسبتاً کم رفتار سے چلتے ہیں. یہ ایک ڈسپلن ہے. اس میں جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بالعموم جب ٹریفک رکی ہوئی ہوتی ہے سرخ بتی کی وجہ سے یا پھاٹک کی وجہ سے، ریلوے لائن ہے اور اس کا پھاٹک ہے، اس میں بالعموم 2 لینز ہوتی ہیں. بدقسمتی سے یہ ہمارا کوئی قومی مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ سڑک کہ جو 2 لینز کے لیے بنی، جس میں 2 لینز کے لیے سپیس بیان کی گئی، مختص کی گئی، وہاں ٹریفک لائٹ کے رکنے کے موقع پر یا پھاٹک کے بند ہونے کے موقع پر لوگ جلد بازی، بدتمیزی کے ساتھ 3، 4، 5 لینز بنا لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. لوگ آگے بڑھ کر نکلنے کی جلد بازی میں لینز میں اضافے کرتے ہیں، جس کا ہمیشہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہی ٹریفک جو تیزی سے آگے گزر سکتی تھی سرخ بتی کے ختم ہونے کے بعد، پھاٹک کے کھلنے کے بعد، اس میں ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں. ہم انسانوں کی بد احتیاطی، جلد بازی کی وجہ سے ہم اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. آپ کو اگر اس بات کا احساس، شعور ہے کہ سڑک پر طے کی گئی لینز
ان میں اضافہ کرنا غیر قانونی ہے، یہ سب کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خود غرضی ہے۔ تو آپ کبھی بھی لینز میں ان کی تعداد میں اضافہ نہ کریں۔ یہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے جس میں ہم اس بات کو بڑا فخر کا کام سمجھتے ہیں کہ ہم اس شخص سے پہلے باہر نکل جائیں گے کہ جو ہم سے 5 منٹ پہلے کا آیا ہوا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ جو شخص پہلے آیا ہے اس کو پہلے نکلنے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہم اتنی زیادہ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ اگر 4-5 لینز بن رہی ہیں تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ناانصافی ہر حال میں ناانصافی ہے، زیادتی ہے، قابل مذمت ہے، اور وہ جو بھی کرے گا وہ لوگوں کا مجرم ہوگا اور معاشرے میں وہ غلط رویے آگے بڑھانے اور پاپولرائز کرنے کا ذمہ دار ہوگا، جس سے کہ ہر اچھے شہری کو اجتناب کرنا چاہیے۔